الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56، ان دونوں آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر جاری تھا، اور اب تک ہم نے 4 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ 5ویں بات اس آیت کریمہ سے یا ان دونوں آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے اور کتنی بڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر بھی طاقت قوت رکھتا ہے کہ وہ اپنی کسی مخلوق کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اپنی مخلوق میں کسی کو موت دے دینے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ میں؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، تمہارے مر جانے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ، بعث کہتے ہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو، تو ہم نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھا دیا۔ تو جہاں موت طاری کرنے والے اللہ رب العالمین ہے، وہیں موت سے دوبارہ زندگی دینے والے بھی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، کوئی الگ نہیں ہے۔ ایک ہی ذات ہے جو موت بھی دیتی ہے، اور ایک ہی ذات ہے اللہ کی جو موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ انسانوں کے پاس، مخلوق کے پاس یہ نہیں۔ اگر مخلوق ایک کام کر لیا جو اس کی خود کی طاقت نہیں، تو اس کام کو پھر صحیح نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں کوئی چیز ٹوٹ جائے اور ہم توڑ دیں اس کو، جب جوڑیں گے اس کو تو کیا ویسے ہی جڑ جاتی ہے وہ؟ صرف میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو چیز پہلے سے ہے اس کو ٹوٹ جانے کے بعد اگر ہم جوڑے بھی تو وہ ویسے نہیں ہوتی جیسے پہلے تھی۔ اور یہاں معاملہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بالکل چلے جانے کا ہے۔ ایک انسان پر حیات، زندگی تھی، روح تھی، روح نکال دی گئی، موت طاری ہو گئی، پوری دنیا مل کے بھی کسی کو زندہ کرنا چاہے زندہ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا۔ یہ بنی اسرائیل سے کہا گیا جو سزا کے طور پر اوپر موت طاری ہوئی تھی، موت آ گئی تھی، اللہ نے دوبارہ واپس کیا۔ حالانکہ اللہ کا قانون اور سنت یہ ہے کہ موت دینے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں نہیں بھیجتے، اس دنیا میں زندگی نہیں دیتے، موت طاری ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سنت کے برعکس اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، جو اس واقعے میں اندر ہے، جس کی تفصیل ہم نے پچھلے درس میں دیکھی۔ یہ 5ویں بات تھی۔ 6ٹھی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس انسان پر جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی اسی بقدر اس پر شکر بھی واجب ہے۔ جس انسان پر جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی اس نعمت کے حساب سے اور مقدار میں اس پر شکر واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ کیوں؟ حکمت کیا تھی اور وجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ شکر کرنے والے ہو جاؤ، شکر کرنے لگو۔ تو نعمت کیا ملی ان کو؟ دوبارہ زندگی ملی۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد، موت طاری ہو جانے کے بعد دوبارہ زندگی مل جانا، موقع مل جانا، یہ نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ نعمت ہے۔ کیوں ملا ہے؟ شکر گزاری کرنے کی۔ اب شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ شکر گزاری اللہ کی نعمت کا یہ ہے کہ جس نے نعمت دیا ہے اس کی بات مان کر چلا جائے۔ جس نے نعمت دی ہے، زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے چیزیں کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ خالی صرف زندگی دے کر اللہ رب العالمین نے چھوڑا نہیں ہے، اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جتنی چیزیں کی ضرورت تھی وہ سب دے رکھا ہے۔ زندگی ملی ہے، اس کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، ہوا وہی چلا رہا ہے۔ اس کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے، گرمی کی ضرورت ہے، گرمی اور دھوپ وہی دے رہا ہے۔ سردی کی ضرورت ہے، اس کے لیے سردی وہی دے رہا ہے۔ اور جو بھی نعمت ہے یہ ساری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے۔ پانی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔
تو منعم کا یعنی دینے والے کی نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے دل میں اس کے حساب سے چلنا ہے۔ اگر زندگی ہماری نہیں ہے، امانت ہے، تو جس نے دی اس کی مرضی سے چلے گی۔ تو 3 طرح سے شکر عطا ہوتا ہے۔ ایک تو دل سے اقرار کرنا کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، یہ دل میں اقرار ہوا۔ زبان سے بھی اقرار کرنا یہ نعمت اللہ کی ہے، اور عمل سے دکھانا کہ ہاں میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو اللہ کے حساب سے ہی استعمال کر رہا ہوں، اس کا مس یوز نہیں کر رہا ہوں، اس کے خلاف نہیں استعمال کر رہا ہوں۔ تو دل میں یہ جانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ نہیں کہے زبان سے کہ یہ میرے بلبوتے پہ مجھے ملی ہے، میرے علم سے میں نے اس کو حاصل کی، میں نے اپنی محنت لگائی ہے، ساری زندگی محنت کیا تو یہ مجھے ملا۔ ٹھیک ہے، آپ کی محنت سبب بنی ہے نا، لیکن اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری آنکھ بھی جو جھپکتی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک آنکھ بھی اگر جھپکتی ہے وہ ہم اپنی طور سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر آنکھ کو بھی روک دے تو تم آنکھ نہیں جھپک سکتے۔ سانس ایک اندر جاتی ہے اور سانس ایک اندر سے باہر آتی ہے، سانس لیتا ہے، سانس چھوڑتا ہے انسان۔ اس پر کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر سانس اندر گئی اور وہیں اللہ روک دے واپس نہیں لا سکتے، سانس باہر نکلی اور وہیں اللہ روک دے واپس اندر نہیں آئے، انسان ختم ہے۔ تو زندگی بار بار ہمیں مل رہی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ تو زبان سے اعتراف کرے اللہ نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ فخر کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے اعتراف کے طور پر کہ اللہ تو نے دیا ہے، اس لیے میں لوگوں سے بتاتا ہوں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے مجھ پر۔ اعتراف کی تحدیث نعمت جس کو کہتے ہیں، اس طور پر۔ اور اسی طرح جو بھی نعمتیں ملی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کاموں میں لگائے، اللہ کی اطاعت میں لگائے۔ جو بھی نعمت ملی، صحت ملی تو کہاں لگے گی؟ اللہ کی اطاعت کرنے میں لگے گی، یہ نہیں کہ دوسروں کو ستانے میں، اللہ کی مرضی کی خلاف ورزی کرنے میں نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں جو طاقت دی ہے وہ کسی مقصد سے دی، اس مقصد میں لگایا جائے۔ تو یہ شکر کی 3 شکلیں ہیں، دل سے، زبان سے اور پورے جسم سے۔ اور ساتویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ رب العالمین کی حکمت کا ہمیں پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین جو بھی کائنات کی چلانے میں کام کرتے ہیں، امور انجام دیتے ہیں، اس میں سب کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے۔ اللہ حکمتوں والا ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ یہ کس کے بعد فرمایا؟ تمہیں موت دینے کے بعد، زندہ کرنے کے بعد تمہیں موت دی، اور موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی۔ تو یہ ایک کام ہوا اللہ رب العالمین کا جو کیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ وجہ مطلب یہ تھی کہ تم شکر گزاری بن جاؤ۔ اور شکر گزاری یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ حکمت کا۔ ہمیں شکر گزاری کے لیے دوبارہ پیدا کیا، یعنی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے کوئی بھی کام بغیر حکمت والے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں حکمتوں کا پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، اللہ رب العالمین حکمت کبھی بتاتے ہیں، کبھی نہیں بتاتے ہیں، کبھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، کبھی نہیں معلوم ہوتی۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین بھی کوئی کام انجام دیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوتی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ الحکیم ہے تو اس کے سارے کاموں میں حکمتیں ہیں۔ مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر، کبھی کبھی بچوں پر کوئی مصیبت آ گئی، بچہ بیمار ہو گیا اور کسی کا اولاد چلے گئی دنیا سے، انسان کہتا ہے کہ اس بچے کا کیا قصور؟ ہاں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس کو کیوں لے لیا؟ اس کو کیوں بیمار کر دیا؟ اس کو کیوں اس طرح کی بیماری لگ گئی؟ ہم کیا کہیں گے؟ مومن کیا کہے گا؟ مومن یہ کہے گا اللہ نے کیا، اس کی حکمتیں ہیں سمجھ۔ اور حکمتیں ہوتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حکمتیں اس کی ذکر کی ہیں۔ کبھی کبھی ایک مومن کو اللہ رب العالمین ایک بلند مقام اس کے لیے لکھ دیتا ہے، ایک بلند درجہ لکھ دیتا ہے جنت کے اندر، یا اپنے یہاں ایک قرب کا ایک بہت بڑا درجہ لکھ دیتا ہے۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے عمل سے وہاں تک نہیں پہنچتا، اپنے عمل سے وہاں تک نہیں پہنچتا، وہ کرتا ہی نہیں عمل کی اس تک میں پہنچ جاؤں، لیکن اللہ نے لکھا تو ہوتا ہے، تو کیسے پہنچے گا وہاں تک؟ تو کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین؟ اس کو مصیبت دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت دیتے ہیں، کوئی بھی شکل میں مصیبت آ سکتی ہے،
اس کو مصیبت تکلیف پہنچتی ہے. اب بچہ بیمار ہے تو کیا ہوتا ہے, انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا, کہ خود انسان ایسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ مجھے بیمار کر دیا ہوتا, میں تو گنہگار تھا, میں تو خطا کار تھا, مجھے بیمار کر دیا ہوتا, میرے بچے کو کیوں بیمار کیا. ہاں ایسا لوگ کہہ دیتے ہیں کبھی. تو کہنے کا مقصود آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ کس وجہ سے ہے, اس کی پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس مقام کو آپ کے لیے رکھا تھا آپ اپنے عمل سے وہاں تک نہیں پہنچے. اللہ رب العالمین آپ کو مصیبت میں ڈال کر آپ کے صبر کو دیکھتا ہے کہ آپ صبر کر رہے ہیں کہ شکوے کر رہے ہیں. آج جب انسان صبر کر لیتا ہے, اللہ نہیں کوئی تیری مرضی یہی ہے تو میں اس پر راضی ہوں, تو اس صبر کی وجہ سے اور اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر صبر کرنے لگتا ہے انسان, تو اس کو وہ مقام اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے خود صاف واضح الفاظ میں فرمایا کہ وہ اس وجہ سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. تو اس میں حکمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اللہ کی کوئی بھی کام بغیر حکمت, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ الحکیم ہے, اس کے احکام میں حکمت ہے, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں آمنا و صدقنا کہنا ہے. ہمیں کیا کہنا ہے؟ آمنا و صدقنا کہنا ہے, یعنی ہم ایمان لاتے ہیں اس کو سچ سمجھتے ہیں. یہی ہے اصل مومن کا کردار. بہرحال یہ 7 باتیں تھیں جو اس آیت کریمہ سے, دونوں آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوئی. یہاں آ کر ہماری قرآن حکیم کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کا سلسلہ یہاں پر مکمل ہوا. آئندہ درس میں اگلی آیت دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام اہل ایمان اہل توحید کو بخش دے, آمین.